سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے کلام پاک کی سورۃ البقرہ کی یہ 6 اور 7ویں آیتیں ہیں، جن آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، برابر ہے ان کے حق میں یہ بات کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی جن لوگوں کے لیے کفر مقرر ہو چکا ہے اور ہمیشہ کے لیے دولت ایمان سے محروم کر دیے گئے ہیں، جیسے ابو لہب، ابو جہل وغیرہ، ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں یہ سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حق کو قبول کرنے اور حق راستے پر چلنے کی جو استعداد اور صلاحیت ہے وہ ختم کر دی ہے، اور آخرت میں ان کو یہ سزا ملے گی کہ ان کے لیے بڑا سے بڑا عذاب اور بڑی سنگین سزا موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کے بعد اور آپ کی محنت اور دعوت کے نتیجے میں انسانوں کے 2 فریق اور 2 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک وہ جنہوں نے آپ کی باتوں کو مانا، آپ کی دعوت اور آپ کے دین کو قبول کیا، جو مسلم اور مومن کہلائے۔ دوسرا گروہ وہ جس نے آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ کے دین اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ منکر اور کافر کہلائے۔ پھر ان منکرین اور کافرین کی بھی 2 قسمیں تھیں۔ ایک مجاہر یعنی کھلے کافر، خالص کافر، جو زبان سے بھی آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور آپ کی بات کو دل سے بھی نہیں مانتے تھے۔ اور دوسری قسم وہ تھی کہ جو زبان سے تو آپ کا کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ہونا بتاتے تھے، لیکن اپنے دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے، جن کو قرآن نے منافق کہا ہے۔ تو منکرین کی یہ 2 قسمیں تھیں: کافر، کھلے کافر، خالص کافر، اور دوسرا منافق۔ قرآن کریم کا عام طور پر یہ اسلوب اور انداز رہا ہے کہ وہ ایک قسم کے اور ایک فریق کے انسانوں کا تذکرہ کرنے کے بعد
پھر دوسری قسم کے انسانوں اور گروہ کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے سنا کہ اس سورہ شریفہ کی پہلی 4-5 آیتوں میں اللہ جل شانہ نے ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے قرآن مجید کی ہدایت سے فائدہ اٹھا کر اپنے اندر بہت ساری خصوصی صفات اور اوصاف کو پیدا کیا، جن کو قرآن نے مؤمنین متقین کا لقب دیا، اور آخرت میں ان کے لیے بہت سارے انعامات اور اعزازات کا اعلان کیا۔ اس خوش نصیب گروہ کا تذکرہ پہلی 5 آیتوں میں فرمایا۔ اس کے بعد یہ جو 2 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان میں ان کافروں کا تذکرہ ہے جو کھلے طور پر دین اسلام کی مخالفت کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے انکار پر اڑے ہوئے تھے، ضد پر تھے، جنہوں نے زبان سے بھی آپ کی بات کا اقرار نہیں کیا اور دل سے بھی ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اس قسم کا جو گروہ تھا جنہیں کافر کہا گیا ہے، اس کا تذکرہ ان کی بری حالت، بدترین حالت کو، اور اس بدترین حالت کے نتیجے میں دنیا میں ملنے والے برے انجام کو اور آخرت میں ملنے والے برے انجام کو ذکر کیا ہے۔ اور بعد کی جو 13 آیتیں ہیں، جو پورا کا پورا رکوع ہے، رکوع نمبر 2، اس میں اللہ جل شانہ نے اس گروہ کا تذکرہ کیا ہے جس کو قرآن نے منافق کہا ہے، جو اس قدر اخلاقی گراوٹ اور پستی میں مبتلا تھے، اور جن کے پیش نظر صرف اور صرف دنیا کی ذلیل غرضیں، اغراض اور سامان ہی تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے دل کے عقیدے کو بھی صاف طور سے ظاہر کرنے کو تیار نہیں تھے، بلکہ دھوکہ دیتے تھے، فریب دیتے تھے مسلمانوں کو، اور ان کے پاس آ کر یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم قرآن اور اس کی ہدایت کو مانتے ہیں۔ پھر جب کافروں کے پاس ان کا پہنچنا اور ان کے ساتھ ان کی اٹھک بیٹھک ہوتی تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے عقیدے پر ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس تو ہم انہیں دھوکہ دینے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ جو بدترین انسانوں کا گروہ تھا، اس گروہ کا، ان کی بری حالت اور بری عادت کا اور ان کے برے انجام اور نتیجے کا بعد کی 13 آیتوں میں اللہ جل شانہ نے ذکر کیا ہے، جو ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ بہرحال اس 6 آیت میں دوسری قسم کے گروہ یعنی کافروں کی جو جماعت تھی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جو کافر تھے۔ کفر کا ترجمہ ہے انکار کرنا، نہ ماننا، تسلیم نہ کرنا۔ نہ ماننے والے کو، انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے، ان چیزوں کو یا ان میں سے کسی ایک چیز کو نہ ماننا اور اس کا انکار کرنا، یہ کفر کہلاتا ہے، اور ایسا کرنے سے آدمی کافر بن جاتا ہے۔ کفر یہ ایمان کی ضد ہے، ایمان کا ویرودھی شبد ہے۔ جیسے ایمان کا خلاصہ ہے تصدیق القلب بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات اور ہدایات کو لے کر آئے تھے اور جو یقینی طور پر آپ سے ثابت ہیں، ان تعلیمات اور ہدایات کو دل سے تسلیم کرنا، برحق سمجھنا، یہ ایمان ہے۔ ایسے ہی کفر کا مطلب ہے تکذیب القلب بما جاء بشیء مما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں سے کسی تعلیم کو اور کسی بات کو دل سے تسلیم نہ کرے، برحق نہ سمجھے، بلکہ اس کا انکار کرے، تو ایسا کرنا یہ کفر کہلاتا ہے، اور ایسا کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
پہلے دن سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانوں کی ہدایت اور کامیابی کے لیے جو تعلیمات اور احکامات بھیجے تھے، ان کو ماننا اور تسلیم کرنا ایمان کہلاتا ہے، اور ایسا کرنے والا مومن ہے۔ ایسے ہی ان کو نہ ماننا اور اس کا انکار کرنا یہ کفر کہلاتا ہے، اور ایسا نہ کرنے والا یہ کافر کہلاتا ہے۔ کافر کا جو لفظ ہے وہ صرف اسی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے، کافر کا لفظ یہ کسی کی توہین کے لیے، کسی کی بے عزتی کے لیے، کسی کے خلاف نفرت اور عداوت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ اللہ کا انکار کرنے والے اور پیغمبر کی تعلیمات کو نہ ماننے والے کے لیے جو کافر کا لفظ بولا جاتا ہے وہ کسی کی توہین کے لیے نہیں، بلکہ ایک حقیقت اور سچائی کا اظہار ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، جو خدا کی لائی ہوئی شریعت اور اس کے پیغمبر کے واسطے سے آئی ہوئی تعلیم کو نہیں مانتے، اور بس۔ تو یہ لفظ نیا بھی نہیں، برا بھی نہیں۔ نیا اس لیے نہیں کہ جب سے اللہ پاک نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا ہے تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے اور جو شریعتیں لے کر آئے، تو اس زمانے کی جو برحق شریعت تھی، اس برحق شریعت کو نہ ماننے والے اس زمانے میں بھی کافر کہلائے۔ خود تورات میں، انجیل میں عیسائی مذہب کو نہ ماننے والے کو کافر کہا گیا ہے، یہودی مذہب کو نہ ماننے والے کو کافر کہا گیا۔ تو یہ تو نئی تعبیر، نیا لفظ نہیں ہے، پرانی تعبیر ہے، پرانا لفظ ہے، اور برا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی صرف یہ ہے کہ انکار کرنے والے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب وہ خدا کو لوگ نہیں مانتے، خدا کی تعلیم اور ہدایت کو تسلیم نہیں کرتے، تو ان کو انکار کرنے والا کہاں ہی جائے گا۔ ہر مذہب کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کے لیے ایک لفظ استعمال کرے اور اپنے نہ ماننے والوں کے لیے ایک لفظ استعمال کرے۔ تو قرآن نے اپنے ماننے والوں کے لیے مومن اور مسلم کا لفظ استعمال کیا، اور اپنے نہ ماننے والوں کے لیے کافر کا، منکر کا یہ لفظ استعمال کیا۔ تو یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، بس حقیقت اس سے ظاہر ہوتی ہے، یہی مقصد پیش نظر ہے۔ اور عربی زبان میں تو کافر کا جو لفظ ہے وہ اپنی اصلیت کے اعتبار سے چھپانے کے معنی اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی اس کا اصلی معنی ہے چھپانا۔ اس لیے اس معنی کے لحاظ سے کافر کا لفظ صرف خدا اور رسول کو نہ ماننے والے کے لیے ہی نہیں، بلکہ اور بہت سے موقعوں پر اس لفظ کو بولا جاتا ہے، اور وہاں کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا۔ جیسے مثلا ناشکری کرنا، ناشکری کرنا، ناقدری کرنا، کسی کے احسان کو نہ جاننا پہچاننا، یہ بھی قرآن میں کفر کہلایا، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی۔ کیونکہ جو آدمی کسی احسان مند کے احسان کو نہیں سمجھتا اور اس کی ناشکری کرتا ہے، تو وہ در حقیقت اس کے کیے ہوئے انعام اور احسان کو چھپاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے مثلا ایک جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہاں پر یہی لفظ استعمال کیا، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، کہ اتنی ساری نعمتیں اور اتنا سارا جاہ و جلال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، تو اس سے اللہ کا مقصد یہ ہے کہ مجھے آزمائے، میرا امتحان لے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اشکر ام اکفر، یہ کفر کا لفظ استعمال کیا، میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں، کفر کرتا ہوں یعنی ناشکری کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کچھ باتیں وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی، اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، ناقدری کرتی ہے، تو وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا لفظ استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا یکفرن العشیر، کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کا کفر کرتی ہے، یعنی اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ تو قرآن میں، حدیث میں ناشکری کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے، عربی زبان میں بولا جاتا ہے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جس میں چھپانے کے معنی ہوتے ہیں، اس کے لیے کافر کا لفظ بولا جاتا ہے، اور وہاں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے کسان، کھیڑوت کو بھی عربی زبان میں کافر کہتے ہیں، کیونکہ کھیڑوت بیج کو زمین کی تہ میں چھپاتا ہے، تو وہ بھی کافر ہوا۔ خود قرآن میں ایک تفسیر کے مطابق یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمثل غیث
اعجب الکفار نباتہ، ایک بات بتاتے ہوئے اللہ نے کہا کہ یوں سمجھو جیسے بارش، کہ جس بارش کی وجہ سے جو پیداوار ہوتی ہے وہ کفار کو بھاتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ تو کفار کو اچھی لگتی ہے، کن کو اچھی لگتی ہے؟ ایک تفسیر کے مطابق کفار سے مراد کسان ہے، کاشتکار ہے۔ کھیت بیج زمین میں دفن کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو پیداوار ہوتی ہے، کھیت لہلہاتا ہے، تو یہ لہلہاتا کھیت اور یہ ہری بھری پیداوار یہ کفار کو یعنی کسانوں اور کھیڑوت کو بہت اچھی لگتی ہے۔ تو کسان کے معنی میں ہے۔ اسی طرح رات کو بھی کافر کہا گیا ہے، کیونکہ رات اپنی تاریکی میں اور اپنے پردے ظلمت میں انسانوں کو اور لوگوں کو چھپا لیتی ہے، تو اس کو بھی کافر کہا گیا۔ تو ایسے بہت سے موقع کہ جہاں چھپانے کے معنی پائے جاتے ہیں، ان کے لیے کافر کا لفظ استعمال عربی زبان میں کیا جاتا ہے۔ خود کافر کو بھی کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک واضح اور کھلی حقیقت کو چھپاتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ جل شانہ کا ایک ہونا، آپ کی وحدانیت اور آپ کا معبود ہونا، آپ کی معبودیت اور الوہیت ایک ایسی حقیقت ہے جو چاروں طرف پھیلے ہوئے دلائل قدرت کے ذریعے سے ایک دم واضح ہے، ایک دم کھلی ہے، ایک دم کلیئر ہے۔ تو ایک واضح اور کھلی حقیقت کو اور سچائی کو یہ کافر چھپاتا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے، انکار کرتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید نے اپنے ماننے والوں کے لیے مومن اور مسلم کا لفظ استعمال کیا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ کافر کا لفظ، اس سے مقصد کسی کی توہین کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کے خلاف نفرت اور عداوت کے بیج ڈالنا، بھڑکانا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف حقیقت کا اظہار ہے کہ جس تعلیمات کو ماننے والا مسلم کہلاتا ہے، انہی تعلیمات کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ اردو میں جیسے مسلم نہ ہو اس کو غیر مسلم کہتے ہیں، ہندو نہ ہو اس کو غیر ہندو کہتے ہیں، عیسائی نہ ہو اس کو غیر عیسائی کہتے ہیں، ایسے ہی جو مسلم نہ ہو اس کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں کافر کا لفظ ہے۔ گزشتہ زمانے میں بہت سے انتہا پسند اور اسلام دشمن لوگوں نے قرآن مجید کے اس لفظ کو لے کر بہت سارا شور مچایا تھا۔ علماء نے اس وقت اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ یہ شور کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے شور کیا جائے یا بدنام کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر یہ اور بات ہے، باقی جو ہے اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں، کہ کافر کا مطلب ہے اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کو نہ ماننے والا۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، کفر اپنا لیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، سواء علیہم برابر ہے ان کے حق میں، اانذرتہم یہ بات کہ آپ انہیں ڈرائیں، او ام لم تنذرہم یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اس آیت میں کافروں کی اور کفر پر اڑے ہوئے لوگوں کی بدترین حالت کو بتاتے ہوئے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، آپ کا ڈرانا، آپ کا سمجھانا، آپ کا دعوت دینا، آپ کا محنت کرنا یہ ان کے حق میں برابر ہے، اور یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر اور انسانوں پر جو محنت کرتے تھے اس کو، اور انبیاء کرام علیہم السلام جو محنت کرتے تھے اس کو دوسروں موقعوں پر اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو بیان کرتے ہوئے ان کی اس محنت کو انذار کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، انذرتہم، انذار، یہ جس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے ڈرانا۔ اصل میں انذار کہتے ہیں ایسی خبر دینا جس سے سامنے والے کو خوف اور ڈر پیدا ہو۔ جیسے عربی میں ایک لفظ آتا ہے تبشیر، ابشار، اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں بشارت دینا، خوشخبری سنانا، یعنی ایسی خبر دینا کہ جس سے سامنے والے کو خوشی پیدا ہو، سرور ملے، تو ایسی خبر دینے کو بشارت دینا، ابشار و تبشیر کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایسی خبر سنانا
کہ جس کے ذریعے سے سامنے والے کو میں ڈر پیدا ہو، اس کو لغت کے اعتبار سے انذار کہا جاتا ہے۔ عرب میں پہلے دستور تھا کہ جب کسی شخص کو اس بات کا پتہ چلتا کہ اس کی قوم پر اور اس کے قبیلے پر کوئی دوسرا قبیلہ، دوسری قوم یہ حملہ کرنے والے ہیں، تو وہ شخص پہاڑ پر چڑھ جاتا اور پہاڑ پر چڑھ کے اپنی قوم کے سامنے بلند آواز سے اعلان کرتا، ان کو آگاہ اور متنبہ کرتا کہ ان قریب تم پر کوئی حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو اس اعلان کو سن کر وہ قوم جو ہے چوکنا ہو جاتی اور احتیاطی تدبیر اختیار کر لیتی اور اس کے مقابلے کی تیاری کر لیتی تھی۔ تو یہ جو اعلان کیا جاتا تھا، جس میں آئندہ آنے والے خطرے سے آگاہ کیا جاتا، باخبر کیا جاتا، تو اس قسم کے اعلان کو عربی زبان میں انذار کہا جاتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو نذیر کہا جاتا ہے۔ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں یا انبیاء کا کام کرنے والے تشریف لائے ہیں، تو ان حضرات کو قرآن مجید میں نذیر کہا گیا، آگاہ کرنے والا، برے خطرے سے اور برے انجام سے آگاہ کرنے والے۔ انبیاء کرام اور انبیاء کرام کا کام کرنے والے جو بھی ہوتے ہیں، وہ آئندہ آنے والے اور خاص طور پر کفر کے نتیجے میں اور بدعمالیوں کے نتیجے میں آخرت کا جو برا انجام آنے والا ہے، اس برے انجام کو سے قوم کو، سماج کو اور امت کو آگاہ کرتے ہوئے ان کو ڈراتے ہیں، ان کو متنبہ کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے اس عمل کو، ان کی اس دعوت اور محنت کو انذار کہا جاتا ہے، اور دعوت اور محنت کرنے والے نذیر کہلاتے ہیں۔ ویسے علماء نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ ڈرانا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو شفقت اور ہمدردی کی بنیاد پر، اور دوسرا شفقت اور ہمدردی کے بغیر اپنے مقصد کو پانے کے لیے۔ تو انبیاء کا جو ڈرانا ہوتا ہے اور آگاہ کرنا ہوتا ہے، وہ سامنے والے پر شفقت اور ہمدردی کی بنا پر ہوتا ہے۔ جیسے باپ اپنی اولاد کو ڈراتا ہے، آگاہ کرتا ہے، باخبر کرتا ہے، آگ سے ڈراتے ہوئے، سانپ بچھو سے ڈراتے ہوئے، درندوں اور اس قسم کے موذی اور تکلیف دینے والے جانوروں سے ڈراتے ہوئے، تو اس کو بھی انذار کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک ڈرانا اور دھمکانا چور کا ہوتا ہے، ڈاکو کا ہوتا ہے، ظالموں اور لٹیرے کا ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ لیکن یہ ڈرانا یہ سامنے والے پر شفقت اور ہمدردی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کو ایسے ڈرانے کو انذار اور نذیر، اور ایسے ڈرانے والے کو نذیر نہیں کہا جاتا، بلکہ انبیاء کرام اور ان کا کام کرنے والے جس شفقت اور محبت سے اور سامنے والے پر ہمدردی سے ڈراتے ہیں اور آئندہ کے انجام سے باخبر کرتے ہیں، تو ایسے ڈرانے کو انذار کہا جاتا ہے اور ایسے ڈرانے والے کو نذیر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے اس کی روشنی میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو بھی مبلغ ہو، داعی ہو، دین کی دعوت اور محنت کرنے والا ہو، اس کو چاہیے کہ جس سے وہ بات کر رہا ہے اور جس سے وہ دعوت دے رہا ہے، اس کے ساتھ اس کو شفقت ہو، اس کے ساتھ ہمدردی ہو۔ صرف بات پہنچا دینا یہ مقصد نہ ہو، بلکہ اس کی ہمدردی اور اس پر شفقت کے جذبے سے وہ اس کے سامنے گفتگو کرے اور اس سے بات کرے، تبھی جو ہے انبیاء کا جو طریق دعوت تھا، دعوت کا جو طریقہ تھا، وہ طریقہ جو ہے یہ مکمل طور پر پایا جائے گا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور انسانیت کے سامنے یہ بات واضح کی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور کفر اختیار کیا ہے، برابر ہے ان کے حق میں یہ بات کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ یہاں پر جن کافروں کی بری حالت، بدترین حالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آپ کا حضور کا ڈرانا نہ ڈرانا، سمجھانا نہ سمجھانا، محنت کرنا نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے، محنت کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ سب کافروں کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ سب کافر ایسے نہیں تھے کہ جن کو حضور کی محنت سے فائدہ نہ ہو۔ اس زمانے میں بھی بہت سے لوگ جو پہلے کافر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور محنت کے نتیجے میں مشرف اسلام ہو گئے، ایمان کو قبول کر لیا، اور آئندہ بھی وہ بہت سے کافر ایسے ہوں گے کہ جن کو ایمان کی اور دین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق ہوتی رہے گی۔ اس لیے اگرچہ لفظ یہاں پر عام ہے
لیکن اس سے مراد تمام کافر نہیں ہے، بلکہ جس طرح گزشتہ 5 آیتوں میں اللہ جل شانہ نے مومنوں کے ایک اعلیٰ طبقے کا ذکر کیا، ایک اعلیٰ درجے کی جماعت کا ذکر کیا، جس جماعت کا لقب متقین ہے، اور ان کی حالت کو بتایا، ان کی صفات اور خوبیوں کو بتایا، اور ان کے اچھے انجام اور انعام کو بتایا، ایسے ہی یہاں پر کافروں میں سے اعلیٰ درجے کے کافروں کا تذکرہ ہے، ان کافروں کا تذکرہ ہے کہ جو کفر اختیار کرنے پر بضد تھے یعنی اڑے ہوئے تھے، جنہوں نے اس بات کو طے کر لیا تھا کہ کتنے ہی واضح دلیلیں اسلام کے حق ہونے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور پیغمبر ہونے کی ان کے سامنے آ جائیں، اس کے باوجود بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جو سچائی کو جاننے کے باوجود دیدہ اور دانستہ آپ کی مخالفت اور آپ کے انکار پر اڑے ہوئے تھے۔ تو ایسے اعلیٰ درجے کے کافروں کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ ان کا جو انکار ہے اور ان کی جو مخالفت ہے اور ان کی جو حد درمی اور عناد ہے وہ آخری حد کو پہنچ گئی ہے، اس آخری حد کو پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد اللہ جل شانہ انسان کے اندر حق کو قبول کرنے کے لیے رکھی ہوئی استعداد اور صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں، بلکہ کہیے کہ ان کی اس مخالفت اور انکار اور حد درمی کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت آٹومیٹک آہستہ آہستہ کمزور ہوتی اور پھر ختم ہوتی جاتی ہے، اور پھر استعداد مردہ ہو جاتی ہے۔ جب مردہ ہو جاتی ہے تو پھر ان کو کتنا ہی سمجھایا جائے اور ان کو کتنا ہی بتایا جائے اور کتنا ہی بات کے انجام سے آگاہ کیا جائے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس قسم کے جو دھلندر ہے، اعلیٰ درجے کے کافر ہیں، ایسے کافروں کی بدترین حالت کو یہاں بیان کیا جائے، اور ایسے لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مکہ میں بھی تھے، ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، ولید بن مغیرہ تھا۔ قرآن نے ان کا تذکرہ ایک دوسرے مقام پر کیا ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی اللہ نے سمجھو کہ طے کر لیا ہے کہ اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ ازلی کافر ہے، یعنی خدا کو ان کی تعلق سے علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، جن کو ازلی کافر کہا جاتا ہے، تو وہ لا یؤمنون، حضور کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ایسے اہل عرب میں مکہ میں بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل کتاب یہود میں بھی ایسے تھے، جیسے حوی بن اخطب ہے اور کعب بن اشرف ہے اور دوسرے یہود تھے۔ تو ان لوگوں کے سامنے حق واضح تھا، بلکہ علماء نے فرمایا کہ خاص طور پر اہل مدینہ کے جو یہود تھے وہ زیادہ یہاں مراد ہے، کیونکہ ان کے سامنے سچائی اور زیادہ واضح تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں، تورات و انجیل میں جو پیشین گویا دی گئی تھی اور آپ کی جو علامتیں ذکر کی گئی تھی اور جن الفاظ اور صفات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کی کتابوں میں تھا، وہ ان سارے صفات اور ساری خوبیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی، پائی جاتی تھی، یہ جانتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے آیت سنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ باپ اپنی اولاد کو کیسے نہیں پہچانے گا؟ اس کے سامنے اس کی محنت سے تو پیدا ہوا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا باپ کو نہ پہچانے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ بیٹے کو نہ پہچانے۔ اس لیے اللہ نے یہ کہا کہ جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ایسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں علامتوں سے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آپ کو مانتے نہیں تھے۔ ان کا کفر یہ اور اعلیٰ درجے کا تھا۔ علماء نے جو کفر کی بہت قسمیں بیان کی ہیں، ان قسموں میں کفر کی ایک قسم ہے کفر جحود، جس کا مطلب یہ کہ دل تو کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ سچے ہے، لیکن تب بھی اپنی سیادت کو، اپنے بڑکپن کو، اپنی قیادت کو اور اپنے بڑے ہونے کو، سردار ہونے کو، اپنے آپ کو بڑا وڈیل سمجھنے کی وجہ سے
دل کہتا ہے کہ مان لے پھر بھی جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرے، تو ایسے کفر کو کفر جحود کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہود مدینہ جو تھے، مدینہ کے یہود، یہ کعب بن اشرف، خوئی بن اخطب وغیرہ، ان کا حال یہ تھا۔ تو ان کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان کو کتنا ہی سمجھائیں اور کتنا ہی بتائیں، لیکن آپ ان پر کتنی ہی محنت کریں، لیکن پھر بھی یہ آپ کا محنت کرنا نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ حضور کو کہا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ ان اہل کتاب کے سامنے آپ ہر قسم کی دلیلیں پیش کر دیں، ہر قسم کا معجزہ لا کر ان کے روبرو کر دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، پھر بھی وہ آپ کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں، یعنی آپ کی بات کو تسلیم کرنے والے نہیں۔ تو ساری دلیلیں اور سارے معجزے ان کے سامنے پیش کر دیں، جب بھی یہ بات ماننے والے نہیں۔ تو بہرحال اہل عرب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اڑے ہوئے تھے، جن کی نسبت خدا کو معلوم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہونے والا ہے، جیسے ابو لہب ہے، ابو جہل وغیرہ ہے، اور اہل کتاب میں جن لوگوں کی سرکشی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور جب کسی بھی قیمت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے، ان لوگوں کی خصوصی طور پر حالت کو، بدترین حالت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ عام جو کافرین ہیں، ان کافرین کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ بہت سے کافر خود حضور کے زمانے میں ایمان لا چکے تھے، اور بعد میں بھی بہت سے اہل کفر نے جو ہے اسلام کو پڑھ کر یا کسی خاص حالت سے متاثر ہو کر دین اسلام کو قبول کیا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جب کافروں کی عمومی طور پر یہ حالت ہو جاتی ہے، جو حالت یہاں اللہ نے بیان کی کہ ان کو وہ وہ کفر کے اور انکار کے آخری سٹیج پر پہنچ گئے، ان کا انکار آخری حد کو چھو لیتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ نبی ان لوگوں کے خلاف ہلاکت کی بد دعا کرے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، اس میں اللہ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی طرف اس بات کا پیغام بھیجا گیا، اس بات کی وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں بس وہی صحیح، اب ان کے علاوہ اور کوئی بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب یہ پوزیشن ہو گئی اور یہ خبر نوح علیہ السلام کو دی گئی، تو پھر نوح علیہ السلام، اور آگے اللہ نے کہا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ لوگ جو کچھ حرکتیں کرتے ہیں، اب ان حرکتوں پر آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات جب آپ کو کہی گئی تو نوح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی، اور اس بد دعا کے نتیجے میں آپ کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر بعض حالات کی وجہ سے آپ کی زبان سے بھی بد دعا کے الفاظ نکل گئے، لیکن چونکہ عام کافر اس زمانے میں جو تھے وہ اس اعلیٰ سٹیج پر نہیں تھے، خاص کافر تو تھے لیکن عام کافر اس سٹیج پر نہیں پہنچے تھے، ان کا انکار آخری حد تک نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا کرنے سے روک دیا۔ اللہ نے فرمایا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ آپ کا ان سے کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اس کی شان بے نیازی کو کون للکار سکتا ہے، کون چیلنج کر سکتا ہے؟ نبی کو کہہ رہے ہیں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، آپ کا ان سے کیا مطلب؟ اللہ چاہیں تو ان کو توبہ کی توفیق دے دیں، اور اللہ چاہیں تو ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ان کو سزا دے دیں، اللہ ان کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے، آپ کو ان سے کیا مطلب؟ مطلب یہ تھا کہ آپ کو بد دعا نہیں کرنی ہے، کیونکہ ان لوگوں کا انکار اور کفر یہ عمومی طور پر ایک آخری سٹیج پر نہیں پہنچا تھا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ جانتے ہیں، تعلیم میں سنتے ہیں کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات تک، اور خاص طور پر فتح مکہ کے موقع پر بہت سے ایسے کافر تھے جو ایمان میں داخل ہو گئے، جو دشمن تھے وہ دوست بن گئے۔ تو بہرحال بات یہ تھی کہ کافروں میں سے بعض اعلیٰ درجے کے ایسے ہوتے ہیں
کہ جن کو نبی کی دعوت اور محنت سے فائدہ نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کی بدترین حالت کو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے اور کہا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے حق میں برابر ہے یہ بات کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ ان کے حق میں یہ بات برابر ہے، یعنی آپ سمجھائے نہ سمجھائے، دعوت دے یا نہ دے، ان کے حق میں دونوں چیزیں سیم ہیں، یعنی ڈرانے سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ علیہم ان کے حق میں برابر ہے، یہ کہہ کر یہ بات بتا دی کہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جو دعوت کرنے دینے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فائدہ ہوگا، بلکہ اوروں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ان کو جو بدترین ہیں ان کو چاہے نفع نہ ہو، لیکن اس دعوت اور محنت سے دوسروں کو نفع ہو سکتا ہے، اور خود دعوت دینے والے کو اور محنت کرنے والے کو تو نفع ضرور ہوگا، آخری درجے میں اس کو اپنی محنت کا اور اپنی کوشش کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہیں پر بھی ایسے بدترین لوگوں کو دعوت دینے سے روکا نہیں گیا۔ یہ جو کہا گیا ہے اس میں ایک تو ان کافروں کو سنانا اور ان کو تنبیہ کرنا اور ان کی بدترین حالت کو واضح کرنا بھی مقصود ہے، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی مقصود ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں کریں، لیکن اتنی بات دھیان میں رکھیں کہ آپ کی محنت سے ان کو نفع نہیں ہوگا، اس لیے آپ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو آپ اس پر غم نہ کریں، آپ تسلی رکھیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کافروں کے ایمان لانے پر بہت زیادہ حریص تھے، بہت زیادہ لالچی تھے۔ آپ کی محنت اور کوشش اور آپ کی چاہت تو یہ تھی کہ سارے کافر یہ ایمان میں داخل ہو جائے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو شاید آپ اس بات پر اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیں گے یا آپ مر جائیں گے اس لیے کہ ایمان لے آئے۔ تو آپ کی یہ حرص اور لالچ تو اس درجے کو پہنچی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ محنت چاہے کریں، آپ کو آپ کی محنت کا ثواب اور اجر ملے گا، دوسروں کو نفع ہوگا، ان کو نفع نہیں ہوگا، لیکن آپ ان کی ایمان لانے کی امید بھی نہ کریں، یہ ایمان نہ لائیں تو آپ غم بھی نہ کریں، ان کے ایمان نہ لانے پر آپ افسوس بھی نہ کریں، آپ کی ذمہ داری تو پوری ہوگی، آپ کوئی ملامت کے لائق نہیں ہے، یعنی آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ دھکڑ اور کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کے دعوت دینے سے اور آپ کے محنت کرنے سے اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہوگا، حجت قائم ہو جائے گی، یعنی ان کافروں کو آخرت میں جب حساب کتاب کا موقع آئے گا تو یہ شکایت کرنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا کہ وہ کہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون حجتم بعد الرسل، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے جو بشارت بھی سناتے تھے، اچھی خبریں بھی بتاتے تھے کہ ایسا کرو گے تو انعام ملے گا، اور ڈراتے بھی تھے، ڈر بھی سناتے تھے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کے لیے بعد میں قیامت کے دن کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی دلیل باقی نہ رہے، وہ اللہ کے سامنے یہ نہ کہیں ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور کوئی ڈر سنانے والا پیغمبر اور کوئی داعی نہیں آیا، یہ شکایت اور یہ عذر پیش نہ کریں۔ تو اس طرح جو ہے نبی کی محنت کے ذریعے سے حجت تام ہو جاتی ہے، حجت قائم اور ثابت ہو جاتی ہے۔ اسے نبی تو اس بات کے مکلف اور پابند رہتے ہیں کہ وہ محنت کرتے رہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان قسم کی آیتوں کے نازل ہونے کے بعد بھی محنت کرتے رہے، بلکہ آپ کی محنت جو ہے آخری دم تک روز بروز بڑھتی رہی۔ جن لوگوں کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں تھی، ایسے لوگوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے کی، پلے درجے کی محنت کی۔ تو بہرحال علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ ان کے حق میں برابر ہے، ایسا کہا گیا، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو دعوت دینے والے ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے حق میں تو یہ نفع ہی کی چیز ہے، اس لیے ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کافروں کی بدترین حالت کو بتاتے ہوئے، اعلیٰ درجے کے کافروں کی بدترین حالت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے حق میں برابر ہے آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بعد کی آیت میں ان لوگوں کے دنیاوی سزا کو اور اخروی سزا کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایسی حالت اور پوزیشن سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم
بحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب